صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ تین قبروں کا عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صدقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں انطابلس میں تھا، وہاں میں نے تین قبریں دیکھی جو کافی اونچی جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ جب میں قریب گیا تو ایک قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے: وہ بندہ زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے پوچھ گچھ کرنے والا اور اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ دوسری قبر پر یہ اشعار لکھے دیکھے: وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جسے پختہ یقین ہو کہ موت اس کو جلد ہی آ پکڑے گی، اس کی سلطنت اور تکبر چھین لے گی اور اس کو اندھیری کوٹری میں ڈال دے گی۔ تیسری قبر پر یہ اشعار لکھے دیکھے: وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو ایسی قبر کا مکین بننے والا ہو جو اس کے حسن اور شباب کو خاک میں ملا دے گی، اس کے چہرے کی چمک دمک ختم کر دے گی، اس کا جوڑ علیحدہ کر دے گی۔ یہ قبریں دیکھ کر میں بستی کی طرف آیا تو ایک بوڑھے شخص سے ملا۔ میں نے اسے کہا، بابا جی، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے پوچھا، کون سی بات؟ میں نے اسے قبروں کا معاملہ بتایا تو اس نے کہا کہ ان کا واقعہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ میں نے کہا، اگر واقعی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ تین قبریں کن کی ہیں اور ان پر یہ اشعار لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر بوڑھے نے کہا، اس علاقے میں تین بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی کو بادشاہ نے شہروں اور فوجی لشکروں پر امیر مقرر کر رکھا تھا اور وہ بڑا ظالم سفاک تھا۔ دوسرا نیک دل تاجر تھا، جب بھی کوئی پریشان حال غریب اس سے مدد طلب کرتا تو وہ اس کی ضرور مدد کرتا۔ جبکہ تیسرا بھائی عابد اور زاہد تھا، اس نے دنیا داری چھوڑ کر عبادت میں دل لگا رکھا تھا۔ جب عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو دونوں بھائیوں نے کہا، پیارے بھائی، آپ ہمیں کوئی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ عابد نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میرے پاس نہ تو مال ہے، نہ ہی میرا کسی پر قرض ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی مال چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے ضائع ہونے کا مجھے خطرہ ہو۔ اب تم یہی بتاؤ کہ میں کس چیز کی وصیت کروں؟ یہ سن کر اس کے حاکم بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، میرا مال آپ کے سامنے موجود ہے، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے میں اسے پورا کروں گا۔ پھر اس کے تاجر بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، آپ میری تجارت اور مال تجارت سے خوب واقف ہیں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل رہ گیا ہو جو صرف مال خرچ کر کے ہی پورا کیا جا سکتا ہو اور آپ وہ نیک عمل نہیں پاتے تو میرا تمام مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ جو حکم فرمائیں گے میں پورا کروں گا۔ عابد نے کہا، اے میرے بھائیو، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو اسے پورا کر دینا، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ دونوں بھائیوں نے کہا، آپ جو بھی چاہیں عہد لے لیں، ہم آپ کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ عابد نے کہا، جب میں مر جاؤں تو غسل اور کفن کے بعد مجھے کسی اونچی جگہ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ یہ اشعار لکھ کر تم دونوں میری قبر کی زیارت کے لیے روزانہ آتے رہنا، شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ جب عابد کا انتقال ہو گیا تو حسب وصیت اس کی قبر پر مندرجہ بالا اشعار لکھ دیے گئے۔ اس کا حاکم بھائی اپنے لشکر کے ساتھ 2 دن تک اس کی قبر پر آیا
اور اشعار پڑھ کر روتا رہا۔ تیسرے دن بھی کافی دیر تک روتا رہا۔ جب واپس جانے لگا تو اس نے قبر کے اندر سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا۔ خوف کے مارے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور گھر پہنچ کر دم لیا۔ وہ بہت زیادہ غمگین اور خوف زدہ تھا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز میں نے سنی وہ کس چیز کی تھی؟ کہا، یہ جہنمی ہتھوڑے کی آواز تھی جو میری قبر میں مارا گیا، اور مجھ سے کہا گیا تو نے ایک مظلوم کو دیکھا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہیں کی، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر اس نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری۔ صبح اپنے تاجر بھائی اور دوسرے عزیزوں کو بلا کر کہا، اے میرے بھائی، ہمارے عابد بھائی نے اپنی قبر پر عبرت آموز اشعار لکھوا کر ہمیں بہت اچھی نصیحت کی۔ میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ پھر اس نے دولت اور حکومت چھوڑ دی اور پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ جب خلیفہ عبد المالک بن مروان کو اطلاع ملی تو اس نے کہا، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چند چرواہوں کے ذریعے اس نے اپنے تاجر بھائی کو بلوایا۔ اس نے آ کر کہا، اے میرے بھائی، آپ مجھے کوئی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، میرے پاس مال اور دولت نہیں جس کی وصیت کروں، بس میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے عابد بھائی کے ساتھ دفنا کر میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ یہ اشعار لکھنے کے بعد مسلسل 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ رب العزت مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ تاجر بھائی حسب وصیت مسلسل 2 دن تک اس کی قبر پر آیا۔ جب تیسرے دن آیا تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا رہا اور مسلسل روتا رہا۔ جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے قبر میں دیوار کے گرنے کی آواز سنی۔ آواز اتنی خطرناک تھی کہ عقل ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ خوف زدہ اور پریشان ہو کر چلا گیا۔ جب سویا تو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا، اے میرے بھائی، آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا، ہم ایسے مقامات پر ہیں کہ کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تاجر نے کہا، بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ کہا، توبہ کی برکت سے ہر خیر اور بلائی نصیب ہوئی ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی عابد کا کیا حال ہے؟ کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ پوچھا، آپ کی قبر سے ہمیں کیا نصیحت و حکم ہے؟ کہا، جو کوئی دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ بھیجے گا اسے وہاں ضرور پائے گا، پس تو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر اور موت سے پہلے کچھ اعمال اچھے جمع کر لے۔ تاجر نے صبح ہوتے ہی دنیا کو خیر باد کہہ کر تمام مال تقسیم کر دیا اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت زیادہ خوبصورت اور سمجھدار تھا۔ اب اس نے تجارت شروع کر دی، خوب مالدار ہو گیا۔ جب اس کے باپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ مجھے کوئی وصیت نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی قسم، تیرے باپ کے پاس مال نہیں ہے جس کے متعلق تجھے وصیت کرے۔ ہاں، میں تو اسے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں
تو مجھے میرے دونوں بھائیوں کے ساتھ دفن کرنا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا، اور جب تو تدفین سے فارغ ہو جائے تو کم از کم 3 دن تک میری قبر پر آتے رہنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ بیٹے نے حسب وصیت باپ کو مرنے کے بعد اس کے دونوں بھائیوں کے ساتھ دفن کر دیا اور روزانہ زیارت کے لیے آنے لگا۔ جب تیسرے دن قبر پر آیا تو قبر سے ایک خطرناک آواز سنی، تو وہ خوف زدہ اور غمگین ہو کر گھر لوٹ گیا۔ جب سویا تو خواب میں اس کا والد کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، تم ہمارے پاس بہت ہی کم وقت کے لیے آئے ہو، سنو موت بہت قریب ہے اور آخرت کا سفر بہت کٹھن ہے، جلدی سے سفر آخرت کی تیاری کر لو اور زادِ راہ بھی تیار کر لو، بس آخرت کی منزل کی طرف تمہارا کوچ ہونے والا ہے، جلد ہی تم اس فانی دنیا کو چھوڑنے والے ہو۔ اس دھوکے باز دنیا سے اس طرح دھوکہ نہ کھانا جیسے تو اس سے پہلے لوگ بڑی بڑی امیدیں دل میں لیے یہاں سے چل بسے، انہوں نے حشر کے معاملے کو معمولی جانا تو موت کے وقت شدید نادم ہوئے اور گزری ہوئی زندگی پر انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا۔ جب موت منہ کو آ جائے تو اس وقت کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس وقت کا افسوس قیامت کے نقصان سے ہرگز نہیں بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، جلدی کر جلدی کر جلدی کر، موت کی تیاری کر لے۔ راوی کہتے ہیں، جو بوڑھا مجھے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اس نوجوان نے ہمیں اپنا خواب سنایا اور کہا، معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میرے والد نے بیان کیا۔ میرا غالب یقین ہے کہ موت نے مجھ پر اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے ہیں۔ پھر اس نے اپنا قرض ادا کیا، کاروباری شریکوں سے معاملہ صاف کیا، اپنے دوستوں اور اہل قرابت سے معافی مانگی، انہیں سلامتی کی دعا دی، ان سے اپنی سلامتی کی دعا کا وعدہ لیا، پھر سب کو یوں الوداع کہنے لگا جیسے کسی بہت بڑے حادثے سے دو چار ہونے والا ہو۔ پھر کہا، میرے والد نے مجھ سے 3 مرتبہ کہا تھا، جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ اگر اس سے مراد 3 گھنٹے تھے تو وہ گزر گئے، اگر 3 دن مراد ہیں تو پھر میں 3 دن بعد ہرگز تمہارے پاس نہ رہ سکوں گا، اگر 3 مہینے مراد ہیں تو وہ بہت جلد گزر جائیں گے، اگر 3 سال مراد ہیں تو اگرچہ یہ ایک بڑی مدت لگتی ہے لیکن یہ بھی جلد گزر جائیں گے، خواہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو، موت بالا آخر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ نوجوان یہ کہتا جاتا اور اپنا مال اور دولت لوگوں میں تقسیم کرتا جاتا۔ جب 3 دن مکمل ہوئے تو اس نے اپنے اہل خانہ کو اور انہوں نے اسے الوداع کہا، پھر وہ قبلہ رخ لیٹ کر آنکھیں بند کی، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح دار فانی سے دار عقبہ کی طرف پرواز کر گئی۔ اس کی موت کی خبر سن کر کچھ ہی دیر میں مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے، اور آج تک لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ مختلف شہروں اور علاقوں سے آ کر اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔